عام طور سے لوگ جب وہ دعا کرتے ہیں اور اگر ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس طریقے سے بہت ساری بدگمانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا صرف اپنی مطلوبہ حالت پوری کرانے کے لیے؟ مل گیا ٹھیک، اگر دعا قبول ہوگی تو اللہ کا شکر ہے، نہیں قبول ہوگی تو پھر مایوسی اور ناشکری کا شکار ہو جائے۔ سب سے پہلے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کو عبادت سمجھتے ہوئے کرے۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو دعا کو اپنی غرض پوری کرانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، دعا کو عبادت سمجھتے ہوئے دعا نہیں کرتے، عبادت سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنی غرض، اپنا مقصد، اپنا مطلب پوری کرانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ دعا ہمارے اور آپ کے مقاصد کو پوری کرانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں یہ دعا کیا ہے؟ عبادت کی ہے۔ دعا هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ بھائی قرآن کریم میں جتنی آیتیں دعا سے متعلق ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی آیت میں دعا کروانے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ساری آیتوں میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لائے قرآن سے کوئی ایک مثال پیش کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کسی آیت میں دعا کروانے کا حکم دیا نہیں، ساری دعاؤں سے جتنی آیتیں ہیں سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کرو، ادعوا ربکم ادعونی ادعوا ربک، دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، دعا کروانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا
الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال سبحانه وتعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء برادران اسلام حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں انسان کی زندگی میں ایسے حالات آتے ہیں ایسی گھڑیاں آتی ہیں ایسے مشکلات سے انسان دوچار ہوتا ہے جن مشکلات میں سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہر طرف سے انسان مایوس ہو جاتا ہے ساری تدبیریں ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور اس کے قریب سے قریب لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایسے موقع پر اس کے اندر سے ایک آواز آتی ہے ایک دروازہ رب کا دروازہ رب کا سہارا ابھی باقی ہے اور انسان رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے دعا کرتا ہے سوال کرتا ہے مدد مانگتا ہے پریشانی سے نجات چاہتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے رب کا دروازہ ایسا دروازہ ہے رب کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے رب کا سہارا ایسا سہارا ہے جو سہارا کبھی ٹوٹتا نہیں جو دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جب کبھی جہاں کہیں سے پکارا جائے وہ ہر وقت اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے میرے بھائیوں دعا ایک ایسی عبادت ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے اسلام نے کوئی جگہ مقرر نہیں کی کوئی دن مقرر نہیں کیا کوئی وقت مقرر نہیں کی آپ جس لمحہ اور جس گھڑی اور جب چاہیں جہاں سے چاہیں رب کو پکار سکتے ہیں اور رب سے دعا کر سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں دعا ایک عظیم ترین عبادت ہے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ اپنے رب سے دعا کرو اپنے رب کو پکارو اپنے رب سے مانگو مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ رب کو پکارو مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا میں تمہاری فرمائش کو قبول کروں گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف آیتوں میں اس بات کا وعدہ فرمایا ہے میرے بھائیوں دعا بندے پر دعا کرنا واجب ہے اور وہ شخص جو دعا نہیں کرتا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے سنن ترمذی کی حدیث صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انه من لم يسأل الله غضب عليه جو اللہ سے سوال نہیں کرتا جو اللہ سے مانگتا نہیں جو اللہ کو پکارتا نہیں جو اللہ سے دعا نہیں کرتا غضب علیہ اس پر اللہ کا غضب ہوتا معلوم ہوا اس حدیث سے میرے بھائیوں کہ دعا کرنا واجب اور وہ بندے جو دعا نہیں کرتے جو اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں نہیں پھیلاتے جو رب کو نہیں پکارتے جو رب سے نہیں مانگتے
اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کے مستحق ہیں۔ میرے بھائیوں، حرام ہے دعا نہ کرنا، اللہ کو نہ پکارنا، اللہ سے نہ مانگنا حرام ہے۔ اور حرام یہ ہے، حرام تو ان تمام کاموں کہتے ہیں جن کاموں کے چھوڑنے پر اللہ کی وعید ہو، دھمکی ہو، اور جن کاموں کے کرنے پر اللہ کی دھمکی ہو، ایسے سارے کاموں کو حرام کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارنا، اس سے دعا کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کو اسلام میں جو مقام دیا ہے کہ دعا کو عبادت قرار دیا۔ دعا عبادت ہے۔ ایک حدیث میں فرماتے ہیں دعا افضل العبادہ، ساری عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت دعا۔ آپ نماز کو لیجئے، شروع نماز سے آخری نماز تک مکمل دعا ہی دعا ہے۔ انسان وضو کرتا ہے، وضو کے بعد دعا پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے، اور اسی طریقے سے اذان ہوتی ہے، اذان کے دوران دعا کا حکم، اذان کے بعد دعا کا حکم، اور پھر اذان اور اقامت کے درمیان دعا کا حکم، پھر نماز کے دوران دعا کا حکم، نماز کے بعد دعا کا حکم۔ پوری نماز یہ عبادت دعا سے بھری پڑی ہے شروع سے آخر تک۔ اب دعا وہ عبادت، دعا ہی عبادت ہے۔ میرے بھائیوں دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا۔ اللہ حیادار ہے، اللہ حیادار ہے، کریم سخی ہے۔ یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ فیردہما صفرا۔ اللہ کو حیا آتی ہے، یہ اس کی سخاوت اور اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اپنے ان بندوں کے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے جو بندے اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں پھیلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، حدیث فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ باعزت اور دعا سے زیادہ قابل احترام کوئی عمل نہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ قابل احترام اور باعزت کوئی عمل نہیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام اہم باتوں میں، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، اہم ترین باتوں میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کا حکم دیا ہے۔ طواف کے دوران، سعی کے دوران، حج کے ایام میں ہمیں دعا اور اذکار کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ باعزت اور قابل احترام کوئی عمل نہیں۔ ان مختصر تمہیدی کلمات کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس خطبہ جمعہ میں دعا سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ جو غلط فہمیاں آج ہمارے مسلم بھائیوں کے اندر پائی جاتی ہیں، دعا سے متعلق ان غلط فہمیوں کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں درست بات کہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، دعا سے متعلق عام طور سے ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ دعا گنہگاروں کی قبول نہیں ہوتی۔ ہم گنہگار ہیں، نافرمان ہیں، اللہ ہماری دعا کہاں سے قبول کرے گا؟ یہ غلط فہمی یہ ہے۔ اور دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ دعا نیک بندوں کی ہی قبول ہوتی ہے۔ عام طور سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، ہماری دعا کیسے قبول ہوگی؟ فلاں بہت نیک ہیں، بڑے نیک ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ میرے بھائی، پہلی بات، اس غلط عقیدے کے نتیجے میں انسان جس کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میری دعا کیسے قبول ہوگی اور نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، وہ شخص کیا کرتا ہے؟ خود اللہ سے لا تعلق ہو جاتا ہے۔ اپنا تعلق اللہ سے ختم کر کے وہ اپنا تعلق کس سے جوڑتا ہے؟ ان نیک بندوں سے جوڑتا ہے۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ان نیک بندوں کو خوش کرنے کے لیے نظر و نیاز دیتا، ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب اس کی دعا کوئی قبول ہو جاتی ہے، اس کی مانگ پوری ہو جاتی ہے بندوں کی تقدیر سے، جب اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو اس نیک بندے کو اس مقام پر اللہ کھڑا کرتا ہے جو مقام اللہ کا ہے۔ تو اس غلط فہمی کا ایک نتیجہ یہ کہ انسان اللہ سے لا تعلق ہو کر
نیک بندوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، ان کو خوش کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے اور ان کو اس مقام پہ لاکھنا کرتا ہے جو مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف نبیوں اور ولیوں کو دعا کا حکم نہیں دیا بلکہ سارے بندوں کو دعا کا حکم دیا۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہیں حکم دے رہا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم لوگ مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دوسری آیت میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خفیہ طور پر چپکے چپکے تنہائی میں رب کو پکارو، عاجزی انکساری کے ساتھ رب کو پکارو۔ اللہ حد سے آگے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ مختلف آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے بندوں کو اس بات کا حکم دیا کہ رب سے دعا کریں، اور حدیث فرمایا آپ نے جو رب کو نہیں پکارتا انہ من لم یسأل اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، جو اللہ کو نہیں پکارتا، کوئی بھی شخص ہو، یہ حدیث عام ہے، انہ من لم یسأل اللہ غضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ کو نہیں پکارتا، دعا نہیں کرتا، اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ آپ سب پر واجب ہے کہ رب کو پکاریں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہہ دیجئے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ میرے بھائی تو یہ سوچنا کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی، یہ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے۔ آپ دیکھیں ابلیس سب سے بڑا ملعون اور سب سے بڑا گنہگار اور سب سے بڑا نافرمان، اس نے رب سے درخواست کی تھی، کیا کہا تھا؟ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ اس نے رب سے درخواست کی اور رب نے اس کی درخواست قبول فرمائی۔ اس نے رب کو پکارا، کہا ربی، اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک مہلت دے، تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قال، اللہ نے کیا فرمایا؟ فإنک من المنظرین، تو مہلت مانگ رہا ہے، جا قیامت تک میری پکڑ تجھے میری پکڑ نہ ہوگی، قیامت تک میں تجھ سے مواخذہ نہیں کروں گا، تجھے مہلت دے رہا ہوں۔ فإنک من المنظرین، تو ان لوگوں میں سے ہے جنہیں مہلت دے دی گئی۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے، ہر ایک کی پکار کو وہ سنتا ہے اور ہر ایک کی پکار، ہر ایک کی دعا قبول کرنے پر وہ قادر ہے۔ میرے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عبادت کو صرف نیک بندوں کے لیے خاص نہیں کیا ہے بلکہ یہ عبادت سارے بندوں کے لیے عام رکھی ہے۔ ایسے ہی یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی کوئی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی، یہ عقیدہ بھی غلط ہے۔ کس طرح سے؟ آئیں دیکھیں، جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں اور رسول پاک کی حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت سارے نبیوں کے ایسے واقعات ملتے ہیں، انبیاء کرام جو اللہ کے بندوں میں سب سے افضل بندے، سب سے افضل ترین رسول، ان نبیوں اور رسولوں کی بھی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بعض دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ مثلا جب نوح علیہ السلام کی قوم پر اللہ نے عذاب بھیجا اور نوح علیہ السلام کی قوم پانی میں غرق ہو رہی تھی، ڈوب رہی تھی، جتنے کافر تھے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا غرق ہو رہا ہے، ڈوب رہا ہے، باپ تھے، ترس آیا، رحم آیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کیے، اے اللہ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو نجات دوں گا، میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی درخواست کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں فرمائی اور کہا اے نوح، اگر تم نے ایسا کیا تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ گے، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور پھر پانی کا تھپیڑا آیا، طوفان کا تھپیڑا آیا اور نوح علیہ السلام کا بیٹا اس پڑے کے نظر ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کی دعا، درخواست اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی، اور پھر آگے میں صحیح بخاری کی حدیث، پچھلا واقعہ قرآنی واقعہ تھا، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں، اور دوسرا واقعہ صحیح بخاری کی حدیث
جس میں ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ میرے رب تو نے دنیا کے اندر مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں قیامت کے دن تجھے ذلیل و رسوا نہیں کروں گا، اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ آج میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے، میرا باپ تیری رحمت سے، میرا باپ آزر تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا اے ابراہیم انی حرمت الجنہ علی الکافرین، میں نے جنت کافروں پر حرام کر رکھی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کو بچوں کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، صحیح بخاری کے اندر۔ اور دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دعا فرمائی تھی اپنی امت کے حق میں۔ پہلی دعا آپ کی یہ تھی کہ اللہ میری امت کو قحط سالی سے ہلاک نہ کرنا، میری پوری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا۔ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی۔ دوسری دعا آپ کی یہ تھی کہ اللہ میری امت کو غرق عام میں ہلاک نہ کرنا، کہ میری پوری کی پوری امت ڈوب جائے، پانی میں ہلاک ہو جائے۔ اے اللہ میری امت کو غرق عام میں ہلاک نہ کرنا۔ آپ کی دعا بھی قبول ہوئی۔ تیسری دعا آپ کی یہ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائی تھی کہ اللہ تو میری امت کو خانہ جنگی گھریلو اختلافات سے محفوظ رکھنا، آپسی اختلافات سے محفوظ رکھنا۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میرے بھائی نوح علیہ السلام کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں قبول نہیں ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے باپ کے حق میں قبول نہیں ہوئی۔ ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنی امت کے تعلق سے 3 دعاؤں میں 2 دعا قبول ہوئی، 1 دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ کہنا کہ نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، نیک بندوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی کوئی دعا ٹھکرائی نہیں جاتی، یہ بھی ایک کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے، باطل عقیدہ ہے، اور یہ غلط فہمی ہے جو عام طور سے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ یہ کہنا کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ نہیں، اللہ ہر ایک کی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ کہنا کہ نیک بندوں کی دعائیں ہی قبول ہوتی ہیں اور ان کی ساری دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، یہ دعا بھی کیا ہے؟ یہ عقیدہ بھی کیا ہے؟ باطل ہے۔ ایسی میرے بھائی تیسری غلط فہمی جو عام طور سے لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے، تقدیر لکھ دی ہے، ہماری تقدیر میں جو چیزیں اللہ نے لکھی ہیں وہ ہو کر رہے گی، دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری تقدیر میں اگر جنت لکھی ہے جنت ملے گی، جہنم لکھی ہے جہنم ملے گی۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں جتنی روزی لکھی ہے اتنی روزی ملے گی۔ اللہ نے ہماری تقدیر میں صحت لکھی ہے صحت ملے گی، بیماری لکھی ہے بیماری ملے گی، مصیبت لکھی ہے مصیبت آئے گی، پریشانی لکھی ہے پریشانی آئے گی، اور اگر عافیت لکھی ہے اللہ نے تو عافیت ہمیں ملے گی۔ دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ عام طور سے لوگ تقدیر پر بھروسہ کر کے وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو اس غلط فہمی کو اس طرح دور کر سکتے ہیں۔ آپ تو سے پہلے یہ جانیں کہ تقدیر ہے کیا۔ تقدیر دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم اپنے بندوں کے تعلق سے، اللہ بندے کو معلوم تھا کہ بندہ دنیا کے اندر کیا کرے گا، کتنی روزی کمائے گا، کتنی محنت کرے گا، اور یہ دنیا کے کتنے اچھے کام کرے گا، کتنے برے کام کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بندے کو پیدا کرنے سے پہلے اس کے کاموں کا علم تھا۔ بندے کی زندگی اللہ کے سامنے کھلی کتاب کی مانند تھی۔ بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی میں کتنی اچھائیاں کرے گا، کہاں کہاں کیا کیا کرے گا، اللہ کو علم تھا، اللہ کو علم تھا۔ اللہ نے اپنے اس علم کو لکھ دیا، اللہ نے اپنے اس علم کو لکھ دیا۔ یہی تقدیر ہے، یہی تقدیر ہے۔ یہ کہنا کہ دعا کرنے کی کیا ضرورت؟ میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعاؤں سے تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا ہی تقدیر کو بدل دیتی ہے، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ کس طرح سے؟ میرے بھائیو اللہ بے شک اپنا فیصلہ فرماتا ہے بندوں کے تعلق سے، حکمت کے تحت مصلحت کے تحت اللہ بندے کے تعلق سے اپنا فیصلہ فرماتا ہے، لیکن میرے بھائیو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فیصلہ بدلنے پر قادر ہے۔ اگر اللہ اپنا فیصلہ بدلے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں، اللہ اپنا فیصلہ بدلنے پر قادر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائی، صحیح بخاری کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء
اے اللہ برے فیصلے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، برے فیصلے سے اے اللہ تیرا وہ فیصلہ جو جس میں ہمارے لیے تکلیف ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ تکلیف ہے، اے اللہ اس فیصلے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے دعا فرمائی تھی وقنی شر ما قضیت، وقنی شر ما قضیت، اے اللہ تو مجھے بچا اس شر سے جس کا تو نے فیصلہ کر دیا میرے حق میں۔ تو اگر میرے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فیصلہ نہ بدلتا تو پھر اس دعا کا مطلب نہیں رہا۔ اللہ کے نبی کو یہ دعا کرنا کہ اللہ جو تو نے برا فیصلہ میرے حق میں کر دیا تو مجھے اس فیصلے سے، اس شر سے کیا ہے؟ محفوظ رکھ۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلے کو بدلتا ہے، اپنے فیصلے کو بدلتا ہے۔ دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے کو بدلتا ہے، اچھے اعمال سے اللہ اپنے فیصلوں کو بدلتا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ یہ کہنا تقدیر پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی حکمت کے تحت، بندوں کی مصلحت کے تحت ہمیں جو نوازے، ہمیں جو آزمائے، اس پر ہم کیا ہے؟ صبر کریں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے، عام طور سے لوگ جب وہ دعا کرتے ہیں اور اگر ان کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت ساری بدگمانیوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانیں کہ آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیا صرف اپنی مطلوبہ حاجت پوری کرانے کے لیے؟ مل گیا تو ٹھیک، تو اگر دعا قبول ہو گئی تو اللہ کا شکر ہے، نہیں قبول ہوئی تو پھر مایوسی اور ناشکری کے شکار ہو جائے۔ سب سے پہلے دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ دعا کو عبادت سمجھتے ہوئے کرے۔ دعا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا صرف اپنی حاجت پوری کرانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، دعا کو اپنی حاجت پوری کرانے کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ دعا کو عبادت سمجھیں۔ جو ہم مانگ رہے ہیں دنیا کے اندر مل گئی تو ٹھیک الحمدللہ، نہیں اگر وہ چیز ملی، دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کسی کی عبادت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا کیا ہے؟ عبادت۔ مسلم احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث میں فرماتے ہیں کہ دعا جو بھی مسلمان دعا کرتا ہے، اگر وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا ہے بلکہ جائز اور مباح چیزیں اللہ سے طلب کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی دعا کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ یا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا تو اس کی دعا کیا قبول ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ جو چیز وہ مانگ رہا ہے اللہ دے دیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً تو قبول نہیں کرتا ہے، کچھ دنوں کے بعد قبول کرتا ہے۔ جو چیز آپ ابھی مانگ رہے ہیں، ابھی وہ چیز آپ کے لیے باعث فتنہ ہے، اللہ کو معلوم کب وہ چیز مناسب ہے آپ کے لیے۔ جب مناسب ہوتی ہے اللہ تب دیتا ہے۔ اگر جوانی میں فرض کر لیں انسان ایک ایسے مرحلے میں اللہ سے رزق کی کشادی مانگ رہا ہے جس مرحلے میں عام طور سے لوگ یا وہ شخص اللہ کو معلوم ہے کہ بہک جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، عیاشی کا شکار ہو جائے گا، اللہ سبحانہ کیا ہے؟ رحم، اس پر رحم کھاتے ہوئے اس کی مانگ کو فوری طور سے پوری نہیں کرتا، بلکہ حکمت کے تحت، مصلحت کے تحت وہ اس کی دعا کو مؤخر کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد اس کی دعا پوری کرتا ہے۔ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ تو نہیں دیتا ہے، وہ نہیں دیتا ہے، مگر اس دعا کی مقدار کے برابر، اس دعا کے برابر اللہ اس کے اوپر آنے والی دوسری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ حدیث، آنے والی دوسری مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ مثلا ایک شخص روزی میں کشادگی کی دعا مانگ رہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کی وجہ سے اس کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیا۔ روزی کو تو نہیں بڑھایا مگر دوسری مصیبتوں کو اس کے اوپر سے ٹال دیا۔ اور دعا کی قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی مانگ پوری نہیں کرتا ہے، اس دعا کو اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے، آخرت کے لیے
ذخیرہ بنا کر رکھتا ہے اور اس دعا کا بدلہ اسے دن آخرت میں دے گا، ثواب کی شکل میں دے گا۔ مسلم احمد کی روایت۔ تو میرے بھائی دعاؤں کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے، جو وہ مانگ رہا ہے دے دیتا ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی وہ مانگ تو پوری نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے بدلے میں آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تو دوسری چیزیں عطا فرماتا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہوتی ہیں۔ اور قبولیت کی تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ دنیا کے اندر نہ دے کر کے اس دعا کو اس کے لیے، اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس دعا کو اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بہت سارے بھائی ایسے ہیں جو دعا کو اپنی غرض پوری کرانے کا ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، دعا کو عبادت سمجھتے ہوئے دعا نہیں کرتے، عبادت سمجھتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، بلکہ اپنی غرض، اپنا مقصد، اپنا مطلب پوری کرانے کا ایک ذریعہ اور وسیلہ سمجھتے ہیں۔ بے شک یہ دعا ہمارے اور آپ کے مقاصد کو پوری کرانے کا ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرے بھائیوں یہ دعا کیا ہے؟ عبادت کی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں عام طور سے کچھ بندے ایسے ہیں جو کچھ دنوں دعا کیے، 1 بار 2 بار 3 بار دعا کیے، قبول ہوئی تو ٹھیک، نہیں تو کیا ہے، دعا کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی دعائیں فوری طور پر قبول فرماتا ہے، اور ایسے کتنے واقعات ہیں۔ آپ دیکھیں یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں ڈالے گئے، ان کی دعا فوراً قبول ہوئی، انہوں نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دعا پڑھی، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اور کیا ہے بات۔ ایسے ہی آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ کسی سفر پر تھے اور ایک غار میں چھپے طوفان اور پانی سے بچنے کے لیے، اور غار کا منہ ڈھانپ گیا، تینوں نے دعا کی، فوراً ان کی دعا قبول ہوئی اور غار کے منہ سے چٹان کا پتھر کیا ہٹا اور تینوں کیا ہے صحیح سالم باہر نکل آئے۔ کبھی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، کبھی دعائیں کچھ عرصے کے بعد قبول ہوتی ہیں، مثلا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اس کے تعلق سے آل اسماعیل کے تعلق سے، اس کے تعلق سے آل اسماعیل کی خاندان اور اسماعیل کی نسل سے متعلق اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے اللہ تو آل اسماعیل میں، ان میں ایک ایسا رسول بھیج دے جو انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کے اخلاق کو بہتر بنائے اور انہیں کتاب و حکمت اور دین کی تعلیم دے۔ یہ دعا قبول ہوئی؟ فوراً قبول ہوئی؟ نہیں، 1000 سال کے بعد یہ دعا قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ آل اسماعیل میں، میرے بیٹے اسماعیل کی نسل میں ایک رسول بھیج دے جو رسول تیرے دین کی تعلیم انہیں دے، تیری کتاب کو پڑھ کر سنائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا 1000 سال بعد قبول ہوئی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آل اسماعیل میں ایک نبی بھیجا، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا قبول ہوئی، کب قبول ہوئی؟ کیا ممکن تھا اللہ کے لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہی کسی کو نبی بنا دے، پوتوں میں کسی کو نبی بنا دے؟ لیکن نہیں، پوتے پر پوتے 1000 سال بعد ان کی نسل میں آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پیدا ہوئے۔ اور حدیث آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ آل اسماعیل میں ایک نبی بھیج، اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مجھے ان کے آل اور ان کی نسل میں مجھے کیا ہے رسول بنا کر کے بھیجا۔ فرماتے ہیں آپ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ تو میرے بھائی دعا کرنے والے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ممکن اللہ فوراً دعا قبول کر لے، اگر فوراً قبول نہیں کرتا آزماتا ہے اور حکمت اور مصلحت کے تحت اللہ دعاؤں کو مؤخر کرتا ہے، ہم مایوس ہرگز نہ ہوں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہوں۔ اللہ دعاؤں کو ٹھکراتا نہیں، اللہ اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ میرے بھائی ایسے ہی دعاؤں سے متعلق غلط فہمیوں میں، بڑی غلط فہمیوں میں ایک غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے اور واسطے سے انہیں پکارا جائے تو دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیک بندوں، نبیوں، ولیوں، صالحین، نیک بندوں کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ سے مانگا جائے تو دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ عام طور سے یہ بات لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے
میرے بھائی قرآن کریم میں جتنی آیتیں دعا سے متعلق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی آیت میں دعا کروانے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ ساری آیتوں میں دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لائے قرآن سے کوئی ایک مثال پیش کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کسی آیت میں دعا کروانے کا حکم دیا ہو؟ نہیں، ساری دعاؤں سے جتنی آیتیں ہیں سب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ دعا کرو، ادعوا ربکم ادعونی ادعوا ربک، دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، دعا کروانے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ایک بات تو افضل اور بہتر ہے کہ انسان خود دعا کرے، افضل اور بہتر ہے کہ انسان خود دعا کرے۔ جو حاجت مند ہے، جو پریشان ہے، وہ دعا نہ کرے، وہ نہ مانگے، دوسرا شخص دعا کر کے اس کی بات پوری کرائے گا۔ کیا دنیا میں ایسا کہیں دیکھا آپ نے؟ ضرورت مند آپ کے پاس نہ آئے اور وہ نہ مانگے آپ سے، حالانکہ وہ آپ پاس آ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے سب کچھ، اور آپ کہتے ہیں کہو، اللہ کہتا ہے کہ مانگو، اور اللہ نے اعلان کر دیا کہ جو نہیں مانگتا اللہ سے، اللہ اس پر کیا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر بندہ اللہ کو نہ پکارے، اللہ سے نہ مانگے، اور یہ کہے کہ نہیں نیک بندوں کو پکارے، اس سے وہ کیا ہے، ہماری درخواست پوری کروا دیں گے۔ میرے بھائی آئیں دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دعا کی درخواست کی آپ کی زندگی میں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب الوداع کہا اور انہیں رخصتی کے سفر کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اپنی دعاؤں میں مجھے نہ بھولنا۔ کون فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی دعاؤں مجھے نہ بھولنا۔ ایسے ہی صحابہ آپ سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریے ہماری ماں کے تعلق سے کہ اللہ انہیں ہدایت دے، آپ دعا کریے میرے بیٹے کے تعلق سے، آپ دعا کریے کہ اللہ مجھے شفا دے۔ ایسی دلیلیں کیا ہیں موجود ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ کسی زندہ نیک اور موجود شخص سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، جو زندہ ہو، نیک ہو، موجود ہو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دعا کریے ہمارے حق میں، یہ جائز ہے۔ لیکن افضل اور بہتر ہے کہ انسان خود دعا کرے۔ تو عام طور سے غلطی پائی جاتی ہے کہ لوگ خود دعا نہیں کرتے، دوسروں سے کہتے ہیں آپ دعا کر دیجیے۔ خود دعا کرنا، خود اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا یہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر دعا کرنے کا حکم دیا، دعا کرانے کا حکم نہیں دیا، لیکن جائز کے حد تک جائز ہے کہ آپ کسی زندہ نیک اور موجود شخص سے یہ کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کریے، یہ جائز ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے آپ سے دعا کروائی اور آپ نے صحابہ کرام سے بھی عرض کیا کہ آپ مجھے دعاؤں میں نہ بھولیں، اور اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ دعا کی کیا ہے؟ آپ کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا ہے۔ یہ میرے بھائی اگلا مسئلہ کہ کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کبھی صحابہ نے آپ کی وفات کے بعد آپ سے درخواست کی کہ آپ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے حق میں دعا کریے؟ امت کے اندر فتنے پیدا ہوئے، امت کے اندر صحابہ کرام کے زمانے میں فتنے پیدا ہوئے ہے کہ نہیں ہوئے؟ عائشہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان منافقوں کی سازش کے نتیجے میں جنگیں چھڑی، اختلافات ہوئے اور اسی وقت سے فتنے پیدا ہوئے۔ میرے بھائیوں مگر کبھی بھی آپ کی بیویوں نے، آپ کے اہل بیت نے اور صحابہ نے کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر کے آپ سے دعا کی درخواست نہیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ اللہ امت کو ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ ایسی کوئی مثال نہیں ہے۔ میرے بھائی کسی نبی، کسی ولی، کسی صالح سے کچھ صالح اپنے اور اللہ کے درمیان انہیں واسطہ اور وسیلہ بنانا اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام اس سے روکتا ہے، اور اسلام اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی غائب شخص کو، کسی مردہ شخص کو اور کسی فوت شدہ شخص کو آپ وسیلہ بنائیں اپنے اور اللہ کے درمیان اور اس سے دعا کی درخواست کرائیں، یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں زندگی میں موجود ہے وہ شخص زندہ ہے، نیک ہے، آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کیا دعا کریں، جیسا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے دعا کرواتے تھے اور صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے سے دعا کرواتے تھے۔ لیکن کہیں اس کی کوئی دلیل نہیں کہ کسی کی وفات کے بعد ان کی قبر پہ جا کر کے ان سے دعا کی درخواست کرانا اور ان کو اپنے اور اللہ کے بیچ میں واسطہ اور صلہ بنانا، یہ میرے بھائیوں کی جائز اور درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے ناموں کو
वसीला बनाने का हुक्म दिया, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों के वास्ते और वसीले से अल्लाह को पुकारो, उन नामों के वास्ते और वसीले से अल्लाह को पुकारो। अल्लाह के नामों के वास्ते वसीले से, अल्लाह तो गफ्फार है, तू रहमान है, तू रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह के नामों को वास्ता बनाएं, अपने ईमान को वास्ता बनाएं, अपने अमाल को वास्ता बनाएं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और फिर अल्लाह की बारगाह में अपनी दरखास्त पेश करें और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम भेजें। और इस तरीके से हम दुआओं के लिए उन औकात को इख्तियार करें जिन औकात में दुआएं जल्द कबूल होती हैं, रात के आखिरी पहर में और सलाम फेरने से पहले और सलाम फेरने के बाद और सुबह फजर के बाद और सुबह और शाम में सूरज डूबने से पहले असर के बाद। ये दुआओं की कबूलियत के औकात है, जुमा का दिन और अरफा का दिन और शब कद्र, ये औकात दुआओं की कबूलियत के औकात। इन औकात में दुआ जल्द कबूल हो जाती है। उन औकात में हम अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह हर एक की पुकार को सुनता है, अल्लाह हर एक की पुकार को सुनता है, अल्लाह हर एक की पुकार को कबूल करने पर कादिर है। अल्लाह किसी वास्ते, किसी सहारे, किसी वली, किसी नबी का मुहताज नहीं है। उनका मकाम अपनी जगह पर, वो अल्लाह के नेक बंदे थे, वो अपने अमाल का बदला पाएंगे। लेकिन जब उन्हें मौत आ गई, वो फौत हो गए, तो मेरे भाई वो मौत आने के बाद दुनिया से उनका ताल्लुक खत्म हो गया, दुनिया से उनका ताल्लुक खत्म हो गया। कौन उन्हें पुकार रहा है? वो गाफिल हैं, बेखबर हैं। कुरान करीम में फरमाते हैं, वमन अदल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाह मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआइहिम गाफिलून। उस शख्स बड़ा गुमराह कौन हो सकता है? उस शख्स बड़ा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकारता है और वो उनकी दुआओं से, उनकी पुकार से गाफिल हैं। उन्हें नहीं खबर है कौन मुझे पुकार रहा है, कौन मुझसे दरखास्त कर रहा है, कौन या फलां कह रहा है, कौन या फलां कह रहा है। वो इससे क्या है? गाफिल हैं। दूसरी आयत में अमवातुन गैरु अहया व मा यशऊरून अय्याना युबाअसून। वो फौशुदा हैं, वो मुर्दे हैं, गैरु अहया, जिंदे नहीं हैं। व मा यशऊरून अय्याना युबाअसून, उन्हें इसका भी एहसास नहीं है कि उन्हें कब दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब कब्रों से उठाया जाएगा। मेरे भाइयों दुआ से मुताल्लिक ये चंद बातें थी, चंद गलतफहमियों का इजाला था। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब की इस्लाह फरमाए, हम सब की अकीदों की, हम सब के अमाल की, हम सब के अखलाक मुआमलात की इस्लाह फरमाए। आमीन या रब्बल आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।